بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اور دلچسپ واقعہ حاضر ہے۔ شام کا وقت تھا، سورج اپنے آخری سنہری قدم افق کے کنارے رکھ چکا تھا۔ کہرا کے شاہی قلعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس عدل میں جلوہ افروز تھے۔ دربار میں سکوت تھا، لیکن فضا میں ایک ایسی سنجیدگی گھلی ہوئی تھی جو کسی بڑے واقعے کے پیش خیمے کی خبر دے رہی تھی۔ اسی لمحے دربار کے دروازے پر ایک بوڑھے شخص نے قدم رکھا۔ لباس سادہ، چہرے پر وقت کی شکنیں، مگر نگاہ میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سلطان کی نگاہ اس پر پڑی تو اشارے سے اسے قریب بلایا۔ بزرگ نے جب دہلیز پار کی تو ان کے لبوں سے جو پہلا جملہ نکلا وہ پورے دربار کو چونکا گیا۔ سلطان معظم، میں جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں وہ سچ ہے، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ میں کوئی جھوٹ نہیں۔ سلطان کی پیشانی پر شکنیں ابھریں، مگر لہجہ پرسکون رہا۔ بابا جی، آخر ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے ابھی تک مدعا بیان نہیں کیا اور دعویٰ اتنا بڑا کر رہے ہیں۔ بوڑھے نے گہری سانس لی اور قدرے قریب آ کر کہا، سلطان معظم، مسئلہ نہایت سنگین ہے۔ اگر یہ معاملہ معمولی ہوتا تو میں قاضی کے پاس چلا جاتا، لیکن یہ بات اتنی گمبھیر ہے کہ مجھے خود آپ کے حضور حاضر ہونا پڑا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا وقت قیمتی ہے، مگر جو میں بتانے والا ہوں وہ آپ کے علم میں آنا بہت ضروری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک ابھری۔ پھر کہو، بات کیا ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا، سلطان معظم، مصر میں ایک ایسا سوداگر موجود ہے جو نہ گھوڑوں کی تجارت کرتا ہے، نہ اونٹوں کی، نہ کپڑے کی، نہ مثالے کی۔ سلطان نے فوراً سوال داغا، تو پھر آخر وہ کس چیز کی تجارت کرتا ہے؟ اب جو الفاظ بوڑھے کے لبوں سے نکلے وہ گویا پوری فضا پر قہر بن کر ٹوٹے۔ وہ سوداگر نوجوان کنواری لڑکیوں کی تجارت کرتا ہے۔ سلطان معظم، ایک لمحے کے لیے پورا دربار جیسے ساکت ہو گیا۔ سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں غصے کی چمک اور دل میں ایک طوفان۔ وہ تیزی سے سیدھے ہو کر بیٹھے اور گرجدار آواز میں کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس اس الزام کا کوئی ثبوت ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، سلطان، اس وقت میرے پاس کوئی تحریری ثبوت تو موجود نہیں، لیکن ایک زندہ گواہ ہے۔ وہ گواہ وہ شخص ہے جس کی بیٹی کو اسی سوداگر نے بیچا اور قسمت سے وہ بیٹی کسی طرح واپس آ گئی۔ سلطان نے فوراً حکم دیا، اس بوڑھے اور اس کی بیٹی کو فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اور ضعیف شخص کو دربار میں لایا گیا، جس کے ساتھ ایک نوجوان پردے میں لپٹی مگر سراپا لرزتی لڑکی کھڑی تھی۔ سلطان نے درباری نشست پر شان سے بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، بیان کرو، سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ بوڑھے نے کپ کپاتی آواز میں لب کھولے، سلطان معظم، یہ 1 سال پرانا واقعہ ہے۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ایک اور شہر کی طرف ہجرت کر رہا تھا۔ ہم قافلے کے ساتھ تھے۔ جب ہمارا قافلہ ایک جنگل کے قریب پہنچا تو اچانک شور اٹھا۔ قافلے والوں نے چلانا شروع کیا، ڈاکو ڈاکو، اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکو نے قافلے پر دھاوا بول دیا۔ سلطان نے سوال کیا، پھر کیا ہوا؟ سلطان، ہم بے بس کھڑے تھے، ہم نے سوچا ہمارے پاس ہے ہی کیا، ڈاکو ہم سے کیا لیں گے، لیکن ایک نقاب پوش سپاہی آیا اور میری بیٹی کو ہم سے چھین کر لے گیا۔ کئی اور لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، ہمارا مال بھی لوٹا اور ہمیں روتا چھوڑ گئے۔ ہم نے قاضی کے دربار میں فریاد کی، بیٹی کو تلاش کیا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا، یہاں تک کہ پورا 1 سال بیت گیا۔ بوڑھے کی آواز بھر آ گئی۔ 1 سال بعد وہ اچانک واپس آئی، دروازہ کھولا اور ہمارے قدموں میں گر پڑی۔ اب سلطان کی نظریں اس نوجوان لڑکی پر ٹک گئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم بتاؤ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ لڑکی نے کپ کپاتی آواز میں کہنا شروع کیا، حضور، جب ڈاکو ہمیں لے گئے تو وہ ہمیں ایک خفیہ غار میں لے گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ہم سے کوئی بدسلوکی نہ کی۔ 1 ہفتہ ہمیں وہاں رکھا، عزت سے کھلایا پلایا، لیکن پھر ایک دن ایک آدمی کے حوالے کر دیا۔ وہ آدمی ہمیں لے کر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں لڑکیوں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ سلطان کی مٹھی بھینچ گئی۔ کیا تمہیں منڈی کی جگہ معلوم ہے؟ لڑکی نے آہستگی سے کہا، حضور، ہمیں جگہ تو دکھائی نہیں گئی، ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی،
جب ہمیں خریدا گیا تو وہ بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہمیں لے گیا۔ سلطان نے پوچھا کون تھا وہ؟ لڑکی کی آواز میں لرزش تھی مگر الفاظ میں صداقت۔ وہ ایک قلعے کا حاکم تھا۔ حضور، آپ کے ہی کسی قلعے کا بظاہر بہت مہربان نظر آتا ہے، لیکن اصل میں وہ اس ظالم سوداگر سے بھی زیادہ ظالم ہے۔ وہ لڑکیوں کو خریدتا ہے، ان کی عزتیں رونتا ہے، پھر انہیں نوکرانی بنا کر رکھتا ہے۔ میں اس کے ظلم سے تانگ آ کر قلعے سے بھاگ گئی ہوں۔ اگر آپ نے اسے نہ روکا تو وہ مجھے دوبارہ اغوا کروا لے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے گریدار لہجے میں کہا، جس نے ظلم کیا اس کو اس کا حساب دینا ہوگا، لیکن سب سے پہلے ہمیں اس سوداگر کو پکڑنا ہوگا، ورنہ وہ معصوم لڑکیوں کو یوں ہی برباد کرتا رہے گا، ان کی زندگی جہنم بناتا رہے گا۔ بزرگ نے آہ بھری اور مایوسی سے بولا، حضور، ایک ایسا شخص جو آج تک کسی کی آنکھوں کو دکھائی نہ دیا، جس کا نام کوئی نہیں جانتا، جس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، جو کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، یہ سب کچھ پردے راز میں ہے، اسے ہم کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ سلطان کی پیشانی پر گہری سوچ کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے قابل اعتماد رفیق علی بن سفیان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، اے علی، میں نے زندگی میں بڑے بڑے فتنوں کا سامنا کیا، بڑے بڑے راز کھولے، لیکن یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اس کی کوئی راہ سوچتی نہیں۔ علی بن سفیان نے فوراً عرض کیا، حضور، اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ سلطان دوبارہ نشست پر بیٹھے، چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں، لب خاموش، آنکھوں میں دور دور تک جھانکتی ہوئی بصیرت، اور دربار میں سکوت طاری ہو گیا۔ ہر شخص علی بن سفیان، وہ بزرگ جو شکایت لے کر آیا، وہ بوڑھا جس کی بیٹی قربان ہوتے ہوتے بچی، اور سب درباری یہی سوچ رہے تھے کہ سلطان شاید اپنے جاسوس روانہ کریں گے یا خود سپاہیوں کے ساتھ نکلیں گے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خاموشی کسی طوفان کی پیش گوئی کر رہی تھی۔ کچھ ہی لمحے بعد سلطان نے آنکھیں اٹھائیں اور کہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، ایک ایسی چال جو ہمیں سیدھا اس سوداگر تک پہنچا سکتی ہے، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے جال میں ضرور آئے گا۔ دربار میں حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی، سب بول اٹھے، حضور، آخر کیسے؟ وہ تو بے نام، بے چہرہ اور بے نشان ہے، اتنی بڑی سلطنت میں اسے ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ سلطان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے بلند آواز میں فرمایا، شکاری جب شکار کے انتظار میں ہو تو اس کی آنکھیں ترستی ہیں، لیکن اگر خود شکار اس کے سامنے آ جائے تو وہ کبھی موقع جانے نہیں دیتا، ہمیں بس اس کی ایک شکار دینا ہے۔ درباری حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضور، آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ سلطان نے پرعزم لہجے میں کہا، اب تم بس دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ فوراً انہوں نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ بازار کے عام سوداگر کا لباس تیار کیا جائے، ایسا کہ کوئی شک نہ کرے، اور محل کی کسی بااعتماد کنیز کو تیار کیا جائے جو ایک سوداگر کی بیٹی دکھائی دے۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ سلطان کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خود لباس زیب تن کیا، کنیز کو اپنے ساتھ لیا اور خاموشی سے محل کے پچھلے دروازے سے روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل انہوں نے سختی سے حکم دیا، جب تک میں آ جاؤں اجازت نہ دوں، جس کو اس مہم کا علم ہے وہ اس راز کو راز رکھے گا۔ سلطان نکل گئے اور دربار کی فضا میں ایک ایسا سکوت چھا گیا، وقت بھی رک گیا، ہر شخص حیرت و تجسس میں ڈوبا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ وہ سلطان جو پوری سلطنت کا مالک ہے، وہ خود کو ایک عام سوداگر کا بھیس بدل کر کہاں جا رہا ہے، اور آخر اس کی دلیرانہ چال کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب محل سے روانہ ہوئے تو جاتے جاتے سختی سے حکم دے گئے کہ وہ دونوں بوڑھے بزرگ، جن میں ایک شکایت لے کر آیا اور دوسرا اپنی بیٹی کے غم میں نڈھال تھا، ان کو محل میں ہی رکھا جائے، اور جب تک میں واپس نہ آ جاؤں یہی رہیں گے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور دربار میں انتظار کی گھڑیاں شروع ہو گئیں۔ ایک دن گزر گیا، ایک رات بیت گئی، لیکن سلطان کی واپسی کی کوئی خبر نہ ملی۔ علی بن سفیان کی آنکھوں میں پریشانی بڑھتی گئی، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ سلطان نے کوئی مہم سر کی ہو اور محل جاسوس یا کسی بھی ذریعے کو علم نہ ہو کہ وہ کہاں ہیں۔ پہلے جب بھی کوئی بادشاہ یا امیر باہر نکلتا تو اس کے پیچھے خفیہ محافظ یا جاسوس ہوتے تاکہ اگر کوئی حادثہ ہو تو فوراً مدد پہنچے، لیکن اب
ان کی بار ہر طرف خاموشی تھی۔ اگلی صبح محل کا دروازہ کھلا، جو منظر سامنے آیا اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہی سوداگر جو برسوں سے معصوم لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتا رہا تھا، سلطان کی قید کی صورت میں موجود تھا۔ سپاہی نے اسے مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود اس کے پیچھے پیچھے دربار میں داخل ہو چکے تھے۔ جب سلطان اپنی نشست پر جلوہ افروز ہوئے تو درباریوں میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ ان سے پوچھتے کہ آخر یہ مارکا کیسے سر کیا گیا، لیکن علی بن سفیان سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ کھڑے ہوئے ادب سے جھکے اور بولے، حضور اگر اجازت ہو تو عرض کروں، یہ مارکا آپ نے کیسے سر کیا؟ وہ شیطان جو نوجوان لڑکیوں کی تجارت کرتا رہا، وہ کیسے آپ کے ہاتھ آ گیا؟ سلطان نے مسکرا کر فرمایا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شکاری کو شکار کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر گویا ہونے لگے، جب میں وہ کنیز لے کر نکلا تو سیدھا شہر کے بازار پہنچا، وہاں ایک سرائے میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور آنے جانے والوں پر نظر رکھنے لگا، لیکن کچھ دیر بعد محسوس ہوا کہ وہاں کوئی شکاری نہیں، اس لیے وہاں سے روانہ ہو کر میں اسکندریہ کے بازار پہنچا۔ وہاں ایک کپڑے کے تاجر کے پاس گیا، کچھ چیزیں خریدیں، اور اس نے جب میرے ساتھ خوبصورت لڑکی دیکھی تو پوچھنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کہا، یہ میری بھتیجی ہے۔ اس نے مزید پوچھا، کیا یہ بیٹی ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میری زندگی کی آخری امید ہے۔ پھر میں نے کہا کہ میں گھوڑوں کا سوداگر تھا، 50 گھوڑے لے کر آیا، لیکن کسی نے میرے چارے میں زہر ملا دیا، سب مر گئے، میں برباد ہو گیا۔ اب صرف یہی لڑکی باقی ہے، سوچا کہ شاید اس کو بیچ کر کچھ نقصان پورا ہو جائے۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا اور اسکندریہ کے سرائے میں جا بیٹھا۔ وہاں کنیز بھی میرے ساتھ تھی۔ کچھ ہی دیر گزری، ایک اجنبی آ کر بیٹھا اور سرگوشی میں کہنے لگا، سنا ہے تم یہ لڑکی بیچنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، لیکن تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بولا، مجھے خبر پہنچ چکی ہے۔ میں نے کہا، یہ کوئی معمولی کنیز نہیں، میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، اگر خریدنے ہیں تو پورے 5000 سونے کے سکے دینے ہوں گے۔ سوداگر نے مجھے 5000 سونے کے سکے دیے اور میں کنیز اس کے حوالے کر دی۔ میری وہی کنیز جو میرے لیے بیٹی ہوئی جیسی تھی، اتنی بہادر نکلی کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی شکن نہ آئی، جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ کون سی عظیم قربانی دے رہی ہے۔ میں دل میں پر یقین تھا کہ وہ اس کو سیدھا اس منحوس منڈی میں لے کر جائے گا جہاں پہلے بھی بے شمار معصوم لڑکیاں بیچی جا چکی ہیں، اور اب وقت آ گیا تھا کہ ان گناہوں کو بازار کا بند کیا جائے۔ جیسے ہی وہ سوداگر وہاں سے نکلا، میں اپنا ایک اور بھیس بدلا اور اس کا تعاقب شروع کیا۔ وہ بہت چالاک نکلا، راستے سے بدل بدل کر ایسے چکما دیتا کہ کوئی عام بہادر انسان تو کب کا ہار مان لیتا، لیکن میں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اس سے سایہ بن کر پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس بار وہ مجھے شکست نہ دے سکا۔ بلاخر میں اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک پرانے ویران کھنڈر کے اندر جا پہنچا، اور جب میں نے اس کے اندر داخل ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں درجنوں لڑکیاں قید تھیں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کا خواب، اور ان کے ارد گرد وہ گاہک موجود تھے جو قیمتیں لگانے آئے تھے۔ حیرت کی انتہا یہ تھی کہ ان میں کچھ چہرے ایسے بھی تھے جو باہر سے نیک، با کردار اور بڑے خدا ترس سمجھتے جاتے تھے، لیکن یہاں وہ بھی بے نقاب ہو چکے تھے۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس کنیز کو آج اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ منصوبہ بنایا کہ آج کنیز کو آزاد کرواتا ہوں اور کل اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ کر پورا بازار ہی جلا کر راکھ کر دوں گا، اور جتنی بھی بچیاں یہاں قید ہیں سب کو آزادی دوں گا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کنیزوں کو وہاں سے آزاد کرا کر نہ پایا۔ وقت ضائع کیے بغیر میں نے فوراً علی بن سفیان کو خفیہ پیغام بھیجا۔ وہ سمجھدار تھا، فوراً سپاہیوں کا ایک جری دستہ لے کر موقع پر پہنچا۔ ہم نے ایک طوفانی حملہ کیا، بازار میں بھگدڑ مچ گئی، چیخ و پکار گونجنے لگی، تلواریں چمکنے لگی، اور خون خوار سوداگروں کی چیخنے فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ اکثر سوداگر وہیں مارے گئے، لیکن میں اس اصل سوداگر کو زندہ لے آیا تاکہ وہ عبرت کا نمونہ بنے۔ دربار میں جب میں نے یہ تمام واقعہ سنایا تو تمام درباری ششدر رہ گئے کہ کس طرح اللہ کے ایک ولی بادشاہ نے عقل، بہادری اور قربانی کے ذریعے ظلم کی ایک اندھیر بازار کو توڑ کر رکھ دیا۔ پھر میں نے حکم دیا کہ اس شیطان کا سر قلم کر کے شہر کے چوراہے پر لٹکا دیا جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں معصوموں کے سوداگر کبھی زندہ نہیں بچتے۔ اور یوں میری حکمت، اس بہادر کنیز کی قربانی اور میرے وفاداروں کی مدد سے نہ صرف اس بازار کو ختم کیا گیا بلکہ کئی معصوم لڑکیاں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لی گئیں، اور وہ بد کردار سوداگر بالآخر اپنے انجام کو جا پہنچا۔